نشانی حضور نے فرمایا علم اٹھ جائے گا. کیسے؟ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1036 ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعۃ حتی یقبض العلم. فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک علم اٹھ نہ جائے، علم اٹھا نہ لیا جائے. اچھا علم تو زیادہ ہو گیا ہے. کیا علم زیادہ ہو گیا ہے؟ کتابیں آپ کو ہر ٹاپک پہ کتاب مل جاتی، کھانا بنانے سے لے کر علم، ہر چیز کا علم کتابی شکل میں تو آ گیا. پھر علم کیسے اٹھا لیا گیا؟ کیسے اٹھا لیا گیا؟ فرمایا نہیں فی الکتاب، حضور نے فرمایا کتاب تو رہے گی مگر اس کے اندر سے علم اٹھ جائے گا. کتابیں بڑی مل جائیں گی، ہر ٹاپک پہ، ہر موضوع پر تمہیں سینکڑوں کتابیں ملیں گی، مگر علم اس کے اندر ذرا برابر بھی نہیں ہوگا. جیسے میں نے کہا کہ علم تو بڑھ گیا، تو کیا حیا اسی طرح رہی جو 1400 سال پہلے حیا لوگوں میں تھی؟ نہیں. شعور وہ رہا جو صحابہ کرام کے دور میں یا تھا اس کے بعد دور میں تھا؟ نہیں. علم بڑھنے سے تو کیا شعور بڑھ گیا؟ تو علم تو شعور سکھاتا ہے، حیا سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے. تو ہم تو علم پڑھ کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جا کے علم تو بظاہر پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہم میں وہ شعور آ رہا ہے جس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ والدین کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں میرا بیٹا پڑھے، علم حاصل کرے، تو کیا شعور ڈیولپ ہو رہا ہے؟ نہیں. جہالت بڑھ رہی ہے، نافرمانی ماں باپ کی زیادہ ہو گئی، بے حیائی زیادہ ہو گئی، فحاشی زیادہ ہو گئی، عریانی زیادہ ہو گئی، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. سارا کچھ علم اٹھ گیا. وَتَكْثُرَ الزِّلْزَالِ، زلزلوں کی جب کثرت ہو جائے. یہ اکتوبر سے لے کر، کیا پچھلے سال اکتوبر 2015 سے لے کر اب تک 150 کے قریب آفٹر شاکس آئے ہیں. چھوٹے بڑے زلزلے 150 کے قریب ان کی تعداد ہے پاکستان کے اندر. اکتوبر سے لے کر آج آپ جولائی کے اندر بیٹھے، 150 کے قریب زلزلہ آ گیا. زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی حضور نے فرمایا. تو کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، حضور نے فرمایا زمانے آپس میں مل جائیں گے. اب وہ کیسے ملیں گے؟ اب وہ حدیث سیدنا ابی ہریرہ سے ایک دوسری روایت ہے جسے امام احمد نے روایت کیا، اور حدیث کا نمبر ہے 10,956. آقا علیہ السلام نے بیان کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقوم الساعۃ حتی یتقارب الزمان فتکون السنۃ کالشہر. فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک سال مہینے کے برابر نہ ہو جائے. یہ وضاحت کی زمانے کا قریب ہونا کیا ہے، تقارب کیا ہے. فرمایا جب تک ایک سال مہینے کے برابر نہ ہو جائے. وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، اور جب تک ایک مہینہ ایک جمعے کے برابر نہ ہو جائے، 8 دن کے برابر نہ ہو جائے. وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، اور جب تک 8 دن ایک دن کے برابر نہ ہو جائیں. وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، اور جب تک ایک دن ایک لمحے کے برابر، سیکنڈ کے برابر نہ ہو جائے. وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ السَّعْفَةِ او کما قال. فرمایا اور ایک لمحہ ایسے گزرے گا جیسے ایک آپ کوئلہ جلائیں تو بجھتے بجھتے یکدم روشن ہوتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، اور ایک لمحہ ایسے گزر جائے گا جیسے ایک شعلہ بجھتے بجھتے روشن ہوتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، 1 سیکنڈ سے بھی پہلے بجھ جائے گا. تو کیا وقت گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا؟ کیا مہینے کم ہو گئے؟ یہ بھی اتنے، مگر برکت اس سے اٹھا لی گئی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے.
پھر فرمایا یہ تقارب الزمان ہے. پھر فرمایا وَتَظْهَرَ الْفِتَنِ، بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے. وَيَكْثُرَ الْحَرْجِ، اور حرج کی کثرت ہو جائے گی، حرج کی کثرت ہو جائے گی. وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ قِيلَ یا رسول اللہ، حضور یہ حرج کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قتل کی کثرت ہو جائے گی. کیا؟ لوگوں کو قتل کثرت کے ساتھ کیا جائے گا. ایک روایت مسلم میں فرمایا قاتل اور مقتول، جو قتل کر رہا ہے نہ اسے پتا ہوگا کیوں قتل کر رہا ہوں، اور جو قتل ہو رہا ہے اسے نہیں پتا کہ مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ ٹارگٹ کلنگ کیا ہے کراچی کے اندر؟ کراچی کے اندر جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ ایک شخص ایک بندہ ہائر کرتا ہے، اسے کچھ پیسے دیتا ہے، مقصد پتہ نہیں ہوتا کیوں مار رہا ہوں، بس ٹارگٹ ہے، اسے جا کے مار دو، ختم کرو، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیوں مار رہا ہوں. اور جو مر رہا ہے اس کی انویسٹیگیشن تو ہوتی رہتی مگر خبر پتہ نہیں چلتی. فرمایا قاتل اور مقتول، فرمایا نہ قتل کرنے والے کو سمجھ آئے گی نہ ہونے والے کو. فرمایا دونوں جہنمی ہوں گے. کیوں؟ ایک روایت دوسری میں فرمایا مقتول، عرض کی گئی حضور جو قتل ہو رہا ہے وہ کیوں جہنمی ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا کے سوچ کے بیٹھا ہوا تھا، وہ اگلے کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے فرمایا وہ بھی جہنمی. پوری ہو گئی کہ نہیں؟ علامت پوری ہو رہی ہے نا. یہ تو آپ کی فوج ہے جس نے جا کے وہاں پہ کچھ امن اور امان شامل کیا، استحکام ہوا ہے کچھ، تو نشانی پوری ہو گئی. نہ مرنے والے کو نہ مارنے والے کو خبر ہی کوئی نہیں.